السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے مسلمانوں کی حاجت برآری۔ فرمان الہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کا نام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے، حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے رہائی اور منافقت سے برات۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئی تو صحیح، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ روایت علیہ میں ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اور اگر وہ اسی درمیان مر جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دیتا ہے، اور 2 خندقوں کا درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلوں کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔